دعائیں سے آگے سے علی اصغر ایسی عربی صفحے کے بھتیجے ہیں، کافی عرصے سے علی نے دعا ہے اللہ نے شفائے کامل عاجل عطا کرے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التماس سورہ فاتحہ سیدہ زاہدہ منور بنت سید وسیع خیبر کے اثار ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا۔ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا در آپ حضرات سمٹ بھی جائیں اور آگے آگے بھی آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے جو ہے ان کو بھی آرام سے بیٹھنے کا موقع ملے۔ بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن ولها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالمجد إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے کہ جو منعقد کی جا رہی ہے شہید اول از اولاد زہرا سلام اللہ علیہ حضرت محسن ابن علی سلام اللہ علیہ، تو سرنامہ کلام میں مختصراً تمہید کے لیے تھوڑا سا وقت لوں گا تاکہ جس گفتگو تک اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے پہنچ سکوں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ اس رسول کی صفات اللہ اس آیہ مجیدہ میں بیان کر رہا ہے۔ رسول کی پہلی صفت یہ ہے، عربوں کا معاشرہ ایسا تھا جو اجنبی کو، جو باہر سے آنے والے کو جلد قبول نہیں کرتا تھا، یہ معاشرے کی خصوصیت تھی۔ اور آج بھی عربوں کو اپنے عرب ہونے کا عجیب گھمنڈ ہے۔ دنیا کے ساری اقوام کو وہ تیسرے یا دوسرے درجے کی اقوام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو جن کا مزاج یہ ہو، اس
مزاج میں ایک تو باہر سے آنے والا، اور پھر یہ دنیا کی ہر قوم کی عادت ہے جسے آپ نہ جانتے ہو اس سے کوئی بھی بات قبول کرنے میں کوئی بھی ذہن انسانی ہو وہ آمادہ نہیں ہوتا. لیکن تو پہچانتے. اللہ پہلی صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ ایسا ہے من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، تم اسے بخوبی پہچانتے ہو، اس سے واقف ہو. یہ کس قبیلے سے ہے، یہ کس قوم سے ہے، کس بنو ہاشم کی شاخ سے ہے، یتیم عبداللہ ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، خدیجہ کا شوہر ہے، زہرا کا بابا ہے، علی کا سسر ہے، ساری نسبتوں سے واقف ہو. اور تم اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی بت پرستی کے باوجود اس رسول کی صفات سے اتنے آشنا ہو کہ مشرک ہونے کے باوجود یہ کہتے ہو کہ اگر یہ خبر دے دے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے ہم نہیں دیکھیں گے، اس کے کہے پر اعتماد کریں گے. یہ من انفسکم کا معنی ہے، تم ہی میں سے ہے، اچھے سے جانتے ہو. اب یہ اعتراض باقی نہیں رہ سکتا کہ جی وہ کون تھا، ہم تو نہیں پہچانتے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، اجنبی تھا ہمارے. تم ہی میں سے ہے، اس کی صفات سے واقف ہو، باوجود اس کے کہ تم مشرک ہو، کافر ہو، بت پرست ہو. لیکن امین کہنا ہوتا ہے یا صادق کہنا ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں. پوری توجہ. اب رسول کی صفات کو مزید اللہ نے بیان کرنا شروع کیا. اس رسول کی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. پوری توجہ چاہوں. ایک عالم اسلام کا رہبر، رہنما اور لیڈر، اور وہ لیڈر جسے اللہ نے لیڈر بنایا ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جو حجت خدا ہے، جو نبی اللہ ہے، جو امام من جانب اللہ ہے. عقیدہ ہے ہمارا رسول جہاں نبی ہے وہاں امام بھی ہے. پوری توجہ. دنیا کے بنائے ہوئے لیڈر، دنیا کے بنائے ہوئے رہبر، لوگوں کے بنائے ہوئے انتخاب کردہ، لوگوں کے سلیکٹڈ جو رہبر ہوتے ہیں، آج ساری یہ اقوام عالم آپ کے سامنے، دنیا کے ممالک آپ کے سامنے، بیشتر میجورٹی ایسے رہبروں کی ہے جنہیں اپنے آرام کی فکر ہوتی ہے. ہمارا پروٹوکول مینٹین رہے، ہمارے معاملات بہتر رہے، ہم لوگ محفوظ رہے، ہم لوگ پرامن رہے، ہماری حفاظت ہوتی رہے، قوم مرتی رہے، قوم پریشانی میں رہے. رہبر کو کوئی پرواہ ہی نہیں. اللہ جب نبی کی صفت بیان کرتا ہے تو اس جنبے کو، اس زاویے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. کہتا ہے یہ نبی وہ نبی ہے جو تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہنا جانتا ہے. بڑی توجہ چاہو. تم اگر سختی میں ہو، تم اگر پریشانی میں ہو تو چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تمہارا درد اس کے دل میں ہے، تمہاری پریشانی میں پریشان رہتا ہے. مثالیں بہت ساری ہیں. ایک مثال، جب جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام جہاں مشغول ہیں خندق کھودنے میں، تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا تاریخ میں کہ نبی چونکہ سردار ہیں، امام ہیں، تو الگ سے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں پروٹوکول کے ساتھ. میں نے تو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں، صحابہ کے ساتھ نبی بھی خندق کھود رہے. جس درد میں صحابی ہے اسی درد میں نبی ہے. جو زحمت صحابی اٹھا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم کا یہ معنی ہے. اور اس سے بڑھ کر خود نبی اکرم کا ارشاد ہے ما اوذیہ نبی مثل ما اوذی، ایک روایت، اور ما اوذیہ احد مثل ما اوذی دوسری روایت. کائنات میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی، اتنے رنج اس نے نہیں دیکھے، اس نے دکھ اس نے نہیں دیکھے اتنے میں نے دیکھے. ایک تعبیر یہ ہے، اور ایک تعبیر وہ بہت اس میں وسعت اور عمومیت زیادہ ہے. کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں، قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں جس نے دکھ اور رنج نبی سے زیادہ دیکھے ہوں. ایک رنج جس کے حوالے سے آج کی محفل اور مجلس منعقد ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. نبی کے دکھوں میں سے ایک دکھ اولاد نبی کا قتل ہونا ہے امت نبی کے ہاتھ میں. یہ ان بڑے دکھوں میں سے جن کی وجہ سے نبی نے کہا ساری کائنات کے برداشت شدہ دکھ ایک طرف اور میرے دکھ ایک طرف. اب یہ موضوع پھر کبھی موقع ملا میں عرض کروں گا. اگر آپ تاریخ انبیاء جا کر پڑھیں کہ انبیاء پر کیسے کیسے مسائل ڈھائے گئے، آپ حیران و پریشان رہ گئے. کتنے نبیوں کو بنی اسرائیل نے زندہ زندہ آریوں سے کاٹا ہے، کتنے نبیوں کو بنی اسرائیل نے قینچیوں سے کاٹا ہے، کتنے نبیوں کو بنی اسرائیل نے آگ لگا دی ہے، زندہ جلائے، نہ جانے کیا کیا. اللہ اکبر. عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. ایسے ایسے مسائل. اس کے بعد انسان سوچے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں میں نے دیکھی، جو رنج میں نے دیکھے، وہ کسی نے نہیں دیکھی. عزیز علیہ ما عنتم، ساری سختیاں جھیل لے گا، ساری پریشانیاں جھیل لے گا.
حریصٌ علیکم، نبی کی تیسری صفت یہ تمہاری ہدایت پر حریص ہے۔ سارے دکھ سارے غم دیکھنے کے بعد بھی تمنا اور تڑپ یہ ہے کہ میری امت راہ ہدایت پر ہے۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، چوتھی اور آخری صفت یہ نبی یہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، خاص توجہ، چاروں آیت مکمل ہو گئی۔ سورہ توبہ کی 128ویں آیت جو صفات نبی اکرم کو بیان کر رہی ہے، اور یہ عجیب آیت ہے، پورے قرآن میں اکیلی آیت ہے اس مزاج کی، آپ کو دوسری آیت نہیں ملے گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے۔ عزیزٌ علیہ ما عنتم، یہ تمہاری پریشانی میں پریشان رہنا چاہتا ہے۔ حریصٌ علیکم، یہ تمہاری ہدایت کا متمنی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پوری توجہ چاروں، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ وہ لوگ جو زیارت امام رضا علیہ السلام کو گئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، معصومین کے لیے آواز بلند درود پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو لوگ معصومین کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو لوگ معصومین کے لیے بآواز بلند درود نہیں پڑھتے پھر توفیق سلب ہو جاتی، پھر غیر معصوموں کے لیے آپ کو بآواز بلند درود پڑھنا پڑے گی، بآواز بلند درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پوری توجہ رہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ جب مشہد جائیں گے وہاں 8ویں مولا کے القاب میں سے ہے امام رؤوف۔ رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے پینفلیکس، بڑے بڑے سائن بورڈ چاروں طرف لکھا ہوا ہے رؤوف، امام رؤوف۔ رؤوف کا معنی کیا ہے؟ مہربان، رحم دل۔ رحیم کا معنی کیا ہے؟ مہربان، رحم دل۔ تو فرق کیا ہے؟ پوری توجہ، رؤوف بھی مہربان، رحیم بھی مہربان، رؤوف بھی رحم دل، رحیم بھی رحم دل۔ تو کیا مطلب؟ ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی، میننگ ایک ہی، ورڈ دو دو، الفاظ الگ الگ کر دیے اللہ نے۔ پوری توجہ چاروں، اللہ نے نبی کی صفتیں بتائی ہیں، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پوری توجہ، فرق علماء لغت نے یہ لکھا کہ رؤوف اس رحم دل کو کہتے ہیں جو اپنی رحم دلی کے باعث امت کا نقصان نہ ہونے دے، ایسا رحم دل ہے جو نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اور رحیم اس رحم دل کو کہتے ہیں جو اپنی رحم دلی کے باعث فائدہ پہنچاتا رہے۔ تو نبی کی پوری شریعت جو نبی نے ہم تک پہنچائی ہے وہ ایسی ہے جو نبی کی رؤوفیت کی بھی دلیل ہے اور رحیمیت کی بھی دلیل ہے، نقصان سے بھی بچاتی ہے اور فائدہ بھی۔ پوری توجہ چاہو، وہ نسخے، ہزاروں نسخے جو نبی اکرم نے شریعت میں دیے، آپ اٹھا کے دیکھتے جائیے، چیک کرتے جائیے، ہر نسخہ آپ کو شریعت کا، ہر حکم شریعت کا، ہر بات شریعت کی ایسی ملے گی جو نقصان سے بچاتی بھی ہے اور فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ لیکن کمال کا نسخہ دیا نبی اکرم نے، ایک نسخہ جس نسخے میں دونوں پوائنٹس موجود ہیں، ایک ہی نسخہ ہے لیکن سریع ترین ہے، ایک ہی نسخہ ہے تیز ترین ہے، رفتار اس کی برق رفتار اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، برق رفتار نسخہ ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے گناہ بھی سارے بخش دیے جاتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے نام عمل سج دھج کے آمادہ ہو جاتا ہے، یہ جی مومن کا نام عمل ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ ادھر ذکر علی کیا، ماضی کے سارے گناہ بھی بخشے گئے اور مومن کا نام عمل نورانی بھی ہو گیا۔ پوری توجہ ایک اور نبی ہے، یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، امت سے محبت کرنے والا ہے، امت کا درد اپنے دل میں رکھنے والا ہے، درد دل رکھنے والا ہے، اور امت سے بے انتہا پیار کرنے والا۔ پوری کوشش، پوری تمنا، پوری آرزو یہی ہے کہ امت راہ ہدایت پر آ جائے۔ جب طائف کے لوگوں نے پتھر مارے نبی اکرم کو اور نبی کے بدن کے ہر حصے سے لہو رس رہا تھا،
بہ رہا تھا، اتنے پتھر مارے کہ نبی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، لہو لہان ہو گئے۔ مشرک ہے جو بعد میں مسلمان ہو، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس عالم میں نبی کے لب ہل رہے ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا، سوچا کہ پوچھوں بھئی کیا ماجرا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کوئی دوائی ہے، ابھی زخم بند ہو جائے گی مثلا، جملہ کیا، مجھے سجو ہوئی، مجھے آگے گیا، کان لگایا میں نے تو نحیف سی آواز میں، کمزور سی آواز میں یہ نبی کہہ رہا تھا اللہم اہد قومی، بار اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ حریص علیکم کا یہ معنی، تمہاری ہدایت پر حریص ہے۔ آپ بتائیے کائنات میں آپ کو ایسا ملے گا جو اتنا ہدایت کا متمنی ہو؟ پتھر کھا کے ہم لوگ ہیں، کہنے کو تو العلماء ورثۃ الانبیاء، اب یہ حدیث کہاں سے آئی آپ لوگ جا کے چیک کیجئے گا، واللہ علم۔ اگر علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، انبیاء یہ ہیں نبی، پتھر کھا کے بھی ہدایت کی دعا، میں وارث بن جاؤں نبی کا، آپ تھوڑا سے پروٹوکول میں کمی کر ایک دفعہ دکھائی بھی دوں گا، توجہات چاہیے نہیں، ماشاءاللہ۔ پتھر کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی ہدیے میں 1000 روپے کمی مولوی غائب، آپ بتائیے کیسے وراثت الانبیاء ہے، بن سکتا ہے ایسا امکان نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہاں ورثۃ الانبیاء تھوڑا بہت ہے اپنے اسٹیٹس کے مطابق، نبی بھی دین پہنچاتے تھے، یہ بھی دین پہنچاتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ کہتا ہے اجر ہوگا تو میں ہوں گا ورنہ تمہیں نظر نہیں آؤں گا، بڑا فرق ہے، زمین تا آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا وارث ہے تو نبی نے کہا وہ آپ تک پہنچا دے گا، لیکن فرق ڈھونڈنے جائیں گے تو ہم کہیں سے وارث نظر، توجہات ہے یا نہیں؟ پوری توجہ رکھیے گا اس نقطے کے اوپر۔ امت سے محبت کرنے والا اگر اس کائنات میں کوئی نبی ہے تو وہ مصطفیٰ۔ دوسری آیت سن لیجئے اور تمیمی گفتگو مکمل۔ جب یہ نبی اتنا پیار کر رہا ہے اپنی امت سے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے امت کے لیے، علی کا راستہ دے دے کے امت کی خطاؤں کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے۔ اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی ابن ابی طالب، یہ نبی کی دعا ہے، اے میرے اللہ علی کے صدقے میں میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، جو اپنی دعاؤں میں امت کو نہیں بھول رہا، جو اپنی مناجات میں امت کو نہیں بھول رہا، کتنا پیار کرنے والا ہے۔ اب عقل انسانی یہ کہتی ہے، اور قرآن کی آیت میں یہ سورہ رحمان یہ عقل انسانی کے تقاضا کے عین مطابق ہے، هل جزاء الاحسان الا نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھا کیا گیا تو اچھا جواب دو۔ نبی محبت کر رہے ہیں، کم ترین عقل رکھنے والا انسان بھی محبت کا بدلہ کیسے دیتا ہے؟ محبت کے ذریعے دیتا ہے۔ نبی محبت کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت ہی کرنی چاہیے نا۔ آیت سن لیجئے، اللہ نے بتایا کہ اس نبی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ سورہ توبہ کی سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی 128ویں تھی، اب دوسری سن لیجئے 24ویں آیت ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا بامر اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہجرت کا موقع جب نبی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اپنا وطن، اب افراد کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، اصحاب اعوان انصار کی ضرورت ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ چلے، نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ دے۔ ہجرت کرنے والوں کا اللہ نے الگ ہی مقام رکھا ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کرنی ہے کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ۔ نبی نے کیا کیا؟ تمہاری خاطر پتھر کھائے۔ نبی نے کیا کیا؟ تمہاری خاطر ہر رنج، ہر دکھ، ہر علم، ہر رنج و علم سہا۔ اب موقع آ گیا کہ تم اپنی محبت دکھاؤ۔ چلو کدھر چل رہے جی سرکار؟ نبی کے ساتھ۔ کہاں؟ مدینے کی طرف۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ ہجرت ہو رہی ہے۔ توجہات ہے کہ نہیں؟ چلیے نبی کا قافلہ تیار ہے، اچھا نبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے اب آپ محبت کا امتحان شروع ہو گیا۔ پہلا جواب کہنے لگے وہ بات یہ ہے کہ ابا جو ہے وہ شروع سے یہاں سیٹل ہے، تو ابا نے کہا کہ ہم نے یہی رہنا ہے، چھٹی میں سیٹ کروں گی ابا کے نام پہ۔ بھئی آپ چلے
حضور تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کر کے، کہنے لگا بچے سارے جو نا یہاں رشتہ داری سے محبت کرتے، بچے کہہ رہے ہیں کہ یہی رہنا ہے. اچھا بچے کہہ رہے ہیں. تیسرا کہنے لگا وہ ہمارے بھائی 4-5 بھائی سب شروع سے یہیں سیٹل ہیں، تو بھائی سارے کے سارے نہیں ہیں اور میری بھی خواہش ہے کہ یہی ہوں، لہٰذا میں ہجرت نہیں کر سکتا. سب سے خطرناک میزائل سرکار بیگم راضی نہیں. بیگم تو پھر اللہ اکبر، بیگم کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹکتا. بیگم کہہ رہی کہ میں نے یہی رہنا ہے. بیگم کے کہنے پہ نبی کو چھوڑ دیا، نبی اکیلے جائیں میں بیگم کے ساتھ خوش ہوں. کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں رقیق بہانے، اس سے بھی زیادہ کمزور بہانے کہنے لگے. بات یہ ہے کہ ہم نے جو اتنا مال کمایا اس وطن میں، اس شہر میں، اس پیسے کو کدھر لگے گھومیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے نبی ہجرت کر رہے ہیں، ہم نبی کے چکر پر اپنا کاروبار کا لاس تو برداشت نہیں کریں گے، لہذا ہم معذرت خواہیں. کچھ نے کہا کہ بھائی یہ بزنس یہاں اسٹیبلش کیا تھا، اگلے مدینہ میں اگلے شہر میں پتہ نہیں بزنس اسٹیبلش ہو کہ نہ ہو، معذرت خواہیں. کچھ نے کہا کہ نہ ابا کا مسئلہ، نہ بھائی کا مسئلہ، نہ بیٹے کا مسئلہ، نہ بیٹی کا مسئلہ، نہ بہن کا مسئلہ، نہ بیوی کا مسئلہ، نہ کاروبار کا مسئلہ، نہ پیسے کا مسئلہ. یہ جو کوٹھی ہے نا، کوٹھی جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں دادا جی پیدا ہوئے تھے، ابا بھی اس میں پیدا ہوئے، میں بھی یہیں پیدا ہوں، لہذا ایک کوٹھی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا نبی کو جانے. توجہ چاہو پوری توجہ. اللہ نے قرآن میں ایک ایک کو گنوایا ہے، میں نے خطابت نہیں کی ہے. پڑھی جا کے سورہ توبہ 24 آیت، قل ان کانا، حبیب ان سے کہہ دو، ان کانا آباؤکم، اگر تمہیں اپنے ماں باپ ایک، وابناؤکم نمبر 2 پہ بیٹے، واخوانکم نمبر 3 پہ بھائی بہن، وازواجکم نمبر 4 پہ بیویاں، نمبر 5 پہ عشیرتکم پورا خاندان، نمبر 6 پہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا ہے اس مال کی ٹینشن ہے. نمبر 7 پہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس جو یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، اگلے شہر میں پتہ نہیں بزنس چلے کہ نہ چلے، اس کے بگڑ جانے کا، خراب ہو جانے کا خوف ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ گھر جنہیں تم اپنے لیے پسند کر چکے ہو، یہ ہمارے خاندانی گھر ہیں، ان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے. أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، باپ سے لے کر گھر تک اگر یہ ساری چیزیں تمہیں عزیز ہیں، توجہ کس سے؟ اللہ سے اور رسول سے اور راہ خدا میں جہاد سے، تو خدا کے امر کا انتظار کرو، یعنی عذاب کا انتظار کرو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ اللہ جس نے مصطفیٰ جیسے نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا تو تڑپتا ہے ہدایت کے لیے، وہی اللہ کہہ رہا ہے اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی کو چھوڑ دے باپ، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ چھوڑے، جو نبی کو چھوڑ دے بیٹے نہ چھوڑے، جو نبی کو چھوڑ دے گھر بار نہ چھوڑے، جو نبی کو چھوڑ دے مال مویشی نہ چھوڑے. توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے، مومن نہیں. تو جو میدان جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مومن کیسے ہوگا؟ دیکھیے اب یہ اس میں حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث میں سناؤں گا کیونکہ نبی نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ہمارے پاس ان کے پاس حدیث ہے، تو چونکہ اتحاد وقت کا تقاضا ہے، میں اتحاد امت کی خاطر ایک حدیث سناؤں گا. آپ لوگ صلوات پڑھیں. تو کیا بہتر جانتے کہ اتحاد کا لفظ میرے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا. ہم لوگ ایمریٹس والے اتحاد سے کوئی تعلق نہیں. پوری توجہ رکھیے. نبی امت سے محبت کرتے ہیں، امت بھی نبی سے محبت کرے. کیسے محبت کرے؟ اپنی ساری کائنات قربان کرے. لیکن صحیح بخاری میں حدیث سماعت فرمائی تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ محبت کسے کہتے ہیں. خلیفہ دوم نے آ کر رسول سے کہا، صحیح بخاری جا کے لفظ کلام صحیح بخاری دیکھیے، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. صحیح بخاری مسلمانوں کی حدیث کی پہلی کتاب. اللہ نفسی، یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. خلیفہ دوم عالم اسلام کے بزرگ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، ساری کائنات آپ کے نچھاور، سب کچھ قربان کر دوں گا، اللہ نفسی، لیکن اپنی جان قربان نہیں کر سکتا.
نبی نے پکار کے کہا، صحیح بخاری دیکھیے، یا عمر لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن والدہ ومن ولدہ ومن سائر الناس اجمعین۔ اے عمر، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ اور اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، ساری کائنات مجھ پہ قربان نہ کرے۔ نبی نے فیصلہ کر دیا، محبت کرنی ہے تو پھر محبت ساری کی ساری سمیٹ کر مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کے لیے۔ حدیث نبوی اشیاء سنی دونوں کے پاس ہے، یہ سیاہ ستہ اس قسم کی حدیثوں سے بھری پڑی ہے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن والدہ ومن ولدہ ومن اہلہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین، مختلف تعبیر ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنے آپ سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ چاہے، جب تک اپنی ساری کائنات سے زیادہ مجھے اور میرے قربا کو نہ چاہے، یہ مومن کہلانے کا حقدار۔ اب آپ بتائیے، نبی کہہ رہے ایمان، اہل سنت کے پاس بھی روایت ہے اور شیعہ مسلک میں بھی روایت ہے، ایمان ثابت تب ہوتا ہے جب نبی اور اولاد نبی سے اپنے وجود سے زیادہ پیار کرے۔ اپنی ساری کائنات جب قربان کرنے کی ہمت آ جائے گی مصطفیٰ پر اور اولاد مصطفیٰ پر، تب کیا کہلاؤ گے؟ مومن کہلاؤ گے۔ اب شرف ایمان ثابت ہوگا کہ سرکار یہ بندہ مومن ہے کیونکہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنی ساری کائنات سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنی ہر شے سے زیادہ مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی اور ایک دو روایتوں کا سہارا لیا، فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جانی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی اشیاء کی خاطر، دنیاوی رشتوں کی خاطر، دنیاوی لالچوں کی خاطر نبی کے جانے کے فوراً بعد مادہ پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے، مٹیریلزم اور مٹیریلسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کا بہترین فرد بنتے ہوئے سب کچھ پس پش ڈال دیا۔ دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، شہرت شہرت شہرت، اقتدار اقتدار اقتدار، حکومت حکومت حکومت۔ نبی کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، کہاں چلے گئے جی؟ اقتدار سنبھال لے، مسلمانوں کے امور کی بات دوڑ سنبھال لے۔ کیوں؟ کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے علماء اہل سنت نے کیا لکھا ہے کہ مسلمانوں کے امور کی بات دوڑ سنبھالنا اتنا اہم ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ یہ تفتازانی نے لکھا ہے، اہل سنت کے بڑے عالم کا نام ہے، یہ سید میر شریف جرجانی نے لکھا ہے، اہل سنت کے بڑے عالم کا نام، سب نے لکھا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر نبی کا جنازہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے جیسے صحابہ کرام نے چھوڑا تھا۔ کتاب کے جملے ان کی عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں لکھا، اتنی اہمیت ہے، امامت کی اتنی اہمیت ہے ان کی نگاہ میں۔ لیکن جو ہمارا امام ہے وصی رسول ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے، اس نے یہ کہا کہ میں اس خلافت کو ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، نبی کا جنازہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ فرق سمجھ جائیے، کس خلافت کو ٹھوکر پہ رکھا؟ ابھی تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مصداق اعلیٰ و اجل ہے نا، جو رب کی نعمت ہے اس کا اظہار کرو، اس کا بیان کرو۔ خلافت عظمیٰ الہیہ جو اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کے بارے میں کبھی امیر المومنین کے لبوں پہ یہ لفظ آ ہی نہیں سکتا کہ میں اسے ٹھوکر میں رکھتا ہوں۔ وہ تو نعمت ہے، وہ تو شان امیر المومنین ہے، وہ تو لباس زیبا ہے امیر المومنین کی شخصیت کے لیے، وہ تو بنی ہی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ یہ کس خلافت کی بات ہو رہی ہے جسے علی کبھی کہتے میں ٹھوکر میں رکھتا ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ میری جو نالین ہے یہ زیادہ فضیلت والی ہے، تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والوں نے جو علی کو دیا علی نے کبھی نہیں دیا۔ وہ جو چاہتا مجھے رسول عزیز ہے، اللہ اکبر، مجھے مقام رسول سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ ایسے جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ۔ اور جنہوں نے اونٹ کی زندگی کا مطالعہ کیا، دیکھیے گوگل پہ بہت سارے آرٹیکلز مقالات آپ کو مل جائیں گے،
کہ یہ اٹھنے کا بچہ جو ہوتا ہے یہ شائع کی طرف اپنی مقصد بنتا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ شاید نبی کا شائع اسی لیے نہیں تھا کہ امیر المومنین ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں انا، یہ اپنے پانچوں انگلیاں خود کی روایت کی تعبیر ہے، سینہ ٹھوک کے کہتے تھے انا خاصفو نعل رسول اللہ، میں وہ علی ہوں جس نے نبی کی پھٹی ہوئی جوتی میں اپنے ہاتھوں سے ٹانکا لگایا ہے۔ اپنے لیے شرف، فضیلت، امیر المومنین نے فضائل پڑھے، اور فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کی جوتی کو ٹانکا لگانے والا۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ان آیتوں کا اگر آپ مصداق تلاش کریں، کائنات میں سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا کون؟ علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کون؟ رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ پوری توجہ، توجہات ہے کہ نہیں؟ امت کو کرنی تھی محبت کس سے؟ رسول سے۔ اب رسول نے عجیب ماحول بنا دیا، بڑا آسان ہو جاتا اگر ڈائریکٹ رسول سے محبت کرنی ہوتی۔ آج سارا عالم اسلام آپ کو دکھائی دے گا، نعتیں پڑھ کے ایسے روتا ہے، ابھی تو میں ہی نعتوں میں نعتیں پڑھتے جاؤ، روتے جاؤ، گریہ کرتے جاؤ۔ مجال ہے جو علی کے نام پہ ان کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ نہیں، ذرہ بھی نظر آئے۔ نبی نے ماحول کیا بنایا؟ نبی نے مگرمچھ کے آنسوؤں کی حقیقت عیاں کی۔ یا علی من احبک فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ۔ یہ جتنے ڈھونگ رچانے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اے علی جو تجھ سے محبت کرے، جو تیرے نام پہ روئے، میرے نام پہ روتا ہوا اچھا لگے گا۔ جو تجھ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو مصطفیٰ سے محبت کا آغاز تو ہوتا ہی محبت علی ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھئے رسول نے بات کو واضح کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ محبت سے رسول پہ آپ کو اس سورہ توبہ کی 24ویں آیت سے بڑی آیت پورے قرآن میں نہیں ملی۔ جتنے ڈیٹیل میں اس آیت نے گفتگو کی پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ ایک ایک چیز کا ذکر ہے، باپ، بیٹے، بہنیں، بھائی، بیویاں، گھر بار، خاندان، مال جو کمایا، بزنس جس کے فیل ہونے کا ڈر ہے، کوٹھیاں، بنگلے، گھر ہے، ایک چیز ذکر کر دی، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہ تفصیل بتا رہی ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے، ساری چیزیں قربان کر دی۔ مصطفیٰ سے محبت کرو۔ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی من احبک فقط احبنی، اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کذبا من ادعا انہ یحبنی ولم یتولی علیہ، جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں لیکن علی سے پیار نہیں کرتا۔ توجہات ہے یا نہیں؟ محبت مصطفیٰ کی دلیل نعرہ حیدری ہے۔ یہ یہ ملک بڑا عظیم